راہ خدا میں قربانی کا جانور پیش کرنا یہ کچھ اور ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اس کا رنگ اور ہے۔ یہ سنت ہے جناب ابراہیم کی، یہ طریقہ ہے مدینے والے محبوب کا۔ 10 سال حضور مدینے میں رہے، ہر سال میرے نبی نے قربانی کی۔ یہ ایک خاص جذبہ ہے، آپ کا شوق اور ہونا چاہیے، اس کے لیے انداز اور ہونا چاہیے، یہ دیتے وقت طبیعت میں کیفیت اور ہونی چاہیے۔ اس کو آپ روٹین کے معاملات میں نہیں لے سکتے، اس کے لیے آپ کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی خوش دلی پیدا ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیز، پیاری اور محبوب چیز، لیکن یاد رکھیے گا کسی چیز کی بھی کچھ سمت ہوتی ہے نا۔ آپ نے وضو کرنا ہے تو پانی چہرے پہ بہانا ہے، آپ کو غسل کرنا ہے تو پانی جسم پہ بہانا ہے، آپ کو حج عمرہ کرنا ہے تو سفر کرنا ہے بیت اللہ شریف کا، نبی کریم علیہ السلام کے روضہ نور کا، کوئی بھی نیکی کرنی ہے تو اس کی سمت ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کی سمت ہے۔ وہ سمت کیا ہے؟ خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، پر کرنا بندوں پہ ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو سمت کدھر؟ نیکی کی سمت ہے نا، کہ یہ انداز ہے نیکی کا، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو بھلا کیا معنی ہے اس کا؟ خرچ اللہ کی راہ میں کرنا ہے، پر کرنا کس پہ ہے؟ بندوں پہ۔ جو لوگ حرم شریف جاتے ہیں نا، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، انہیں وہ رستہ بھی پیارا لگتا ہے، انہیں وہ گلیاں پیاری لگتی ہیں، کیونکہ وہ سبب بنی ہیں۔ وہ ایک تعین تھا کہ اس طرف سے ہو کے ہمیں رستہ ملا، تعین ملا، اور ہم نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ وہ رستے پیارے لگتے ہیں۔ آپ مسجد کی طرف چل کے جاتے ہیں، مسجد پیاری لگتی ہے، کیوں کہ یہاں آ کے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، 1 پر 27 کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے رضا اللہ کی حاصل کرنی، خرچ غریب پہ کرنا ہے۔ وہ غریب پہ خرچ کر کے رضا اللہ کی ملے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس رستے پہ چل کے رب ملے نا، وہ رستہ پیارا لگتا ہے، تو لہٰذا جن غریبوں کو دینا ہے پھر وہ غریب بھی پیارے لگنے چاہیے۔ وہ پیارے لگنے چاہیے کہ یار یہ دیکھو نا، ان کی وجہ سے مجھے اللہ کی رضا مل رہی ہے۔ اور اس لہجے کی حدیث دوسری شاید کتب حدیث میں موجود نہ ہو، اس طرز کی، اس لہجے کی، اس انداز کی روایت۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب قیامت والے دن فرمائے گا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ اوئے ہوئے، میں نے کہا اس مزاج کی دوسری روایت ہی نہیں ملے گی۔ میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، مجھے کپڑوں کی حاجت تھی تو لباس لے کے نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا، مالک تو کھانے سے پاک، تو پینے سے، جسم جسمانیت سے، تو لباس سے پاک، تو کھانا پینا لباس پہننا تیری حاجت ہی نہیں، تو ان حاجتوں سے بے نیاز ہے۔ تو رب فرمائے گا، وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ پیاسا تھا تو بندہ تو میرا تھا، وہ جس کو حاجت لباس تھی تو بندہ تو پھر اقبال بول پڑے، کہنے لگے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، یہ بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ خدا کے بندے تو اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ تو غرباء پہ خرچ کرنا ہے، مساکین پہ خرچ کرنا ہے، حصول اللہ کی رضا کا ہوگا۔ لیکن آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے لیے، اس تقوی کو پانے کے لیے جس رستے کی ضرورت ہے، وہ رستہ غریبوں کی محبت کا رستہ ہے، مساکین کی محبت کا رستہ۔ اور پھر جب خرچ کرنا جو ہے، ایک کام کرنا جو ہے، تو میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے، تنگ آ کے بھی کام ہو ہی جاتا ہے، اور خوش ہو کے بھی کام۔ تنگ آ کے بندہ کرے تو تھک جلدی جاتا ہے، خوش ہو کے کرے تو تھکاوٹ سکون میں کر لیتا ہے۔ کام وہی ہے، آپ اس کا مزہ لے کے کریں، آپ اس کا سرور لے کے کریں، آپ اس کا ذائقہ لیں، آپ کا کام آپ کا شوق بن جائے، آپ کا کام آپ کی لگن بن جائے، وہ تھکائے گا نہیں، وہ لطف دے گا۔ اس کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے، لذت آنے لگ گئی ہے۔ قربانی کرنی تو ہے، تو میرا خیال ہے جس سے خریدنے جائیں اس سے بھی نہ ہی لڑیں تو بہتر ہے، اور میرا خیال ہے کہ گھر میں لا کے بھی غصہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے کہ انہیں اتنے پیسے قربانی تے لگ گئے نہیں۔ اور پھر یہ کہ جب آپ ذبح کریں تو ذبح کرنے والے کے ساتھ بھی اگر لہجہ میٹھا ہی ہو تو میرا خیال ہے کریں گے، لینے آنے والے بھی بعض اوقات تنگ کریں گے، لیکن اگر انداز خوبصورت ہی ہو تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے۔ اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات کر دیتے، لیکن بات کے اندر اس قدر جاذبیت پیدا ہو جاتی کہ لفظوں کو گویا حسن مل جاتا۔ حضور بولتے تو جیسے جملوں میں خوشبو پیدا ہو جاتی، جیسے الفاظ کو اندازہ ہوتا کہ ہماری بڑی قیمت ہے۔ المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے سرکار کا فرمان لکھا ہے،
کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے خوش دلی سے قربانی کرنا، جو خوش دلی سے قربانی کرے گا اس کی قربانی اس کے اور جہنم کے درمیان حجاب بن جائے گی، پردہ بن جائے گی، روک بن جائے گی۔ خوش دلی والی قربانی بندے کو دوزخ میں جانے نہیں دے گی، لیکن حضور نے خوش دلی کی شرط لگائی ہے۔ کس کی شرط لگائی ہے؟ دل خوش ہو، جانور خریدتے وقت بھی خوش ہو، گھر لاتے وقت بھی خوش ہو، اس کو چارہ کھلاتے وقت بھی دل خوش ہو، اور جناب پھر بانٹتے وقت بھی دل خوش دلی سے آپ قربانی کریں تو فرمایا یہ جہنم اور تمہارے درمیان یہ بن جائے گی رکاوٹ، پردہ، حجاب۔ پھر میں آپ سب کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا کہ کسی بھی دینی عبادت کو کبھی مشکل نہ بنائیں۔ قربانی کاروبار نہیں، قربانی عبادت ہے۔ بڑی محنت کی ہے اس نے، جس نے 2 سال تک بچڑا پالا ہے اور 5 سال تک اونٹ پالا ہے، اس کا حق بنتا ہے وہ قیمت وصول، لیکن وہ ایک بات کو سمجھ لے کہ میں مسلمان ہوں اور قربانی تجارت نہیں ہے، قربانی عبادت ہے۔ وہ اپنی قیمت وصول کرے، رقم لے، خرید کے لانے والا بھی اس چکر میں نہ پڑے کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، میں تو مہنگا لے آیا ہوں، مجھے تو آخری رات پتہ چلا کہ قیمتیں تو بڑی گر گئی تھی۔ او خدا کے بندے، تیرے جتنے لاکھ لگے راہ خدا میں لگے، اللہ کے حضور پیش ہو گئے، وہ تیرے لیے ذخیرہ آخرت بن گئے۔ اس کو آسان بنائیں، بیچنے والا بھی، خریدنے والا بھی، ماحول میں بانٹنے والا بھی، اس میں کسی کے لیے تکلیف کا سامان نہ کریں۔ نہ چڑھائیں آپ فوٹو کہ میں نے یہ جانور خرید لیا ہے، کوئی فرض ہو گیا ہے، سوشل میڈیا پہ کچھ اور چڑھا لیں۔ آپ بکرا لے لے کے ناراض نہیں ہونا مجھ سے، میں نے دیہاتوں میں وہ مائیں دیکھی ہیں جو گلی کے اندر چیزیں بیچنے والے کو کہتی تھی بھائی اتھوں ذرا چپ کر کے لنگ جا، میرا منڈا ضد کرتا ہے، پیسے نہیں ہیں میرے پاس، تو میرا بچہ ضد کرتا ہے، تو یہاں آواز نہ دے کہ تو کیا بیچتا۔ وہ اس ڈر سے بچوں کو سلا دیتی ہے، وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تیری سوشل میڈیا پہ چڑھی ہوئی تصویر اگر کسی غریب اور مجبور باپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دے اور اس کا نہ سمجھ بیٹا اور نہ سمجھ بیٹی اور چھوٹا بیٹا اور چھوٹی بیٹی اس کا پلو پکڑ کے پوچھیں کہ ابا جی ہم نے قربانی کیوں نہیں لی، میں نے بھی فوٹو بنانی تھی، تو مہربانی کرو نا ذرا، مشکل تو نہ کرو دوسروں کے لیے۔ میں نے پچھلے سال کہا تھا پوچھتے کیوں ہو کسی نے قربانی لی ہے کہ نہیں۔ آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہے نہیں لی تو آپ طے کر لیں کہ میری لسٹ میں نام آ گیا، گوشت اس کے گھر پہنچانا ہے۔ مشکل کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو؟ مشکلات نہ پیدا کریں آپ میں نے اتنے لاکھ کا لیا اور میں نے اتنے کروڑ کا لیا اور میں نے یہ کیا، یہ فخر کا باعث نہیں، یہ عبادت ہے، اور عبادتیں زیادہ اجر اس وقت دیتی ہیں جب چھپی ہوئی ہو، بندے کو پتہ ہو یا اللہ کو پتہ ہو۔ ہاں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں قربانی ان کی ہوتی ہے، بندی کسی اور کے ڈیرے پہ ہوتی، ذبح کہیں اور ہو رہی ہوتی، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ تو میرے بھائی اس کو کسی قسم کی مشکل کا ذریعہ، ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کسائی کو بڑی جلدی ہوتی ہے عید والے دن، اور ہمیں بھی بڑی جلدی ہوتی ہے کہ پہلے میرا نمبر، پہلے میرا خیال ہے عید کا سارا دن جھوٹ بول کے نہیں گزارنا چاہیے، وہ کہے میں آیا اور آپ کہیں کتنی دیر میں، تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس نے کسی جگہ اور بھینسا یا بچڑا گرا لیا ہے تو وہ جلدی فارغ ہونے والا۔ ہم کیا کرتے ہیں، بعضوں کا جھوٹ کی دنیا آباد کرتے ہیں، کسائی کو جلدی ہے، آپ کے گھر ہی نہیں آیا، اس نے آپ کے بعد بھی 2 جگہ پہ جانا ہے۔ اب سنو حدیث، مستدرک میں حدیث موجود، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرے تو ایک شخص نے بکری کی گردن پر پیر رکھا ہوا تھا اور چھری تیز کر رہا تھا، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسائیوں جانور کو سارے پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ چھری تیز کرنے لگتا ہے۔ مستدرک کے اندر حدیث موجود ہے، اس نے جانور کے گردن پر پیر رکھا ہوا ہے اور چھری تیز کر رہا ہے، حضور تشریف لے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اسے بہت ساری موتیں دینا چاہتے ہو، کئی موتیں دینا چاہتے ہو، اسے چھری کہیں اور تیز کر، اس کی آنکھوں کے سامنے نہ کر، اور سارا انتظام مکمل کر، تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اسے ذبح کر۔ لیکن وہ چونکہ جلدی بڑی ہے، چونکہ یہاں سے وہاں بھی جانا ہے، پھر وہاں سے آگے بھی جانا ہے، تو بھائی شریعت نے 3 دن دیے، آپ کو ایک لمبا چوڑا وقت دیا ہے قربانی کے لیے، اور اب وہ دور نہیں ہے کہ سال بیت گیا گوشت نہیں کھایا، اب تو فریزر سارا سال بھرے رہتے ہیں، لہذا بہت اطمینان کے ساتھ یہ کام کیجئے۔ ایک اپیل اپنی طرف سے بھی کرنی ہے، صفائی نصف ایمان ہے، طہارت اسلام کا حسن ہے، دین اسلام کا اگر کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے تو دین پاکیزگی ہے، یہ صاف ستھرا دین ہے، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کا کہتا ہے، یہ اجلے لباس کی بات کرتا ہے، یہ خوشبو کو سنت کہتا ہے، یہ مسواک کی محبت دلاتا ہے۔ قربانی تو عبادت تھی، عبادت میں تو صفائی ہونی چاہیے، اور ہم نے شہروں کے شہر بھر دیے ہیں گند سے، قربانی کی ہے اور جانوروں کے فضلات پھینکے ہیں، یہاں بھی پھینک دیا، وہاں بھی پھینک دیا، یہاں بھی پھینک
وہ جناب اٹھائیں گے جن کی ذمہ داری ہے. تو میرا تو خیال ہے ملک ہم سب کا ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم کوئی مخصوص جگہ جن کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہاں آپ کوڑا کرکٹ پھینک دے, وہاں جا کر کے جانوروں کے فضلات کو تلف کیوں نہیں کرتے؟ وہیں اپنے دروازے کے سامنے, وہیں اپنی گلی کے کونے میں اس سے تعفن اٹھتا ہے, اس سے بدبو پھیلتی. تو یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے. کوشش کریں کہ قربانی بھی ہو, اور عبادت تو بات ہی چونکہ صفائی کی کرتی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ صفائی اور طہارت کا بھی خیال ہو, پاکیزگی کا بھی خیال ہو. پھر سب سے اہم اور سب سے ضروری بات, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا نا قربانیاں کیا ہیں, قربانی نبی پاک کی بھی سنت ہے, لیکن حضور نے اسے جوڑ کے رکھا, فرمایا یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم کی سنت, قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ. قربانی کا نا واقعہ سورہ صافات میں ہے. آخر میں ایک دمبا آ گیا, فدیہ ہو گیا, بات ختم. قربانی میں دمبا آئے گا, اسے ذبح کیا جائے گا, اللہ کے نام پر قربان کر کے اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیا جائے گا. قربانی کا یہ فلسفہ ہے, یہ بات مکمل. لیکن میں جب سورہ صافات کو دیکھتا ہوں نا, تو مجھے سب سے زیادہ پیار پتہ کس بات پہ, کہ قربانی کا سارا رنگ اپنی جگہ پر, لیکن جو باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے نا, سارے نعت خانوں نے نا شعر ماں کی شان میں لکھے, پڑے بھی اماں کی شان میں ہی جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے بھائی, اماں کا پیار اس کی کوئی حد کو پہنچ سکتا, لیکن چلو تھوڑا سا ابا جی کا بھی پیار شامل کر لو, ہلکا پھلکا چلو ابا جی کا بھی کئی ذکر کرے. دو محبتیں قرآن پاک نے بیان کی ہیں, قرآن پاک میں دونوں باپ بیٹے کی ہیں. ایک جناب یعقوب اور جناب یوسف کی محبت, اوئے ہوئے, یعنی باپ بیٹے کے لیے روتے روتے ان کی آنکھوں کی بنائی بظاہر چلی گئی. دو محبتیں, ایک جناب یعقوب اور یوسف کی محبت, اور ایک جناب ابراہیم اور اسماعیل کی. دو محبتیں بیان کی ہیں قرآن نے, دونوں باپ اور اوئے ہوئے. کدے پتر نو سمجھ لگے نا ابا پیار کردہ کہ نہ, اس کو پتہ ہی کوئی. یہ کہتا ہے مجھے ڈانٹتا ہے, مجھے جھڑکتا ہے. یہ ڈانٹتا نہیں, یہ ریگ مارتا ہے, یہ تیری غلاظتیں اتارنا چاہتا ہے. یہ تجھے نا اوئے ہوئے, وہ جو ابا جی کا اوئے ہے نا, تجھے پتہ نہیں اس کے اندر طاقت کتنی زیادہ ہے. وہ ادھر آئے نا, تجھے پتہ نہیں کہ تیرا باپ تجھے جوان کتنا کرنا تھا, اور تیرے کو ٹوری نہیں ہوندا, اور تو نکما رہ گیا, تجھے پتہ نہیں اس کے پیچھے درد کتنا. زندگی میں جو باپ کی جھڑکیاں سہ گیا نا, انشاءاللہ کسی اور کی کھانی نہیں پڑیں گی, بس کامیاب ہو گیا, کسی اور کی نہیں کھانی پڑے, سہ جائے. اور جو باپ کے سامنے اونچا بولتے ہیں, وہ یاد رکھیں, جو باپ کے سامنے اونچا بولتا ہے اس کا قد کبھی اونچا نہیں ہوتا, اس کا کردار کبھی اونچا نہیں ہوتا, اس کو کبھی دنیا میں وہ وقار نہیں ملتا جو اس کا حق ہے. قربانی آ گیا مینڈا, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ آ گیا, بات ختم ہو گئی. پر یہ ذرا باپ بیٹے کی گفتگو تو سنو کیا ہو رہی ہے. اے ذرا پیو پتر دیاں گلاں, سورہ صافات. باتیں اتنی پیاری تھیں باپ اور بیٹے کی کہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دی. یعنی اللہ کہندے تانوں میں نہ دساں پلا دوویں گلاں کی کردے سن, ادو بندے پوچھتے نا اتنے کی گلاں ہو رہی سن, میں ادھر کیا باتیں چل رہی تھیں. اللہ کہتا ہے میں بتاؤں ابراہیم اور اسماعیل کی باتیں کیا تھیں. یہ سورہ صافات, کبھی اس کا مزہ لینا, مجھے تو خیر بڑا لطف آتا ہے, میں جب بھی پڑھتا ہوں, ہر سال پڑھتا ہوں, کئی بار پڑھتا ہوں, مزہ لیتا ہوں. یہ سورہ صافات ہے, 23واں پارہ ہے, 100 نمبر آیت سے بات شروع ہو. اللہ کہتے ہیں پہلے تو ابراہیم نے دعا مانگی. چلیں اپنے لفظوں میں بات کرتے ہیں. منتاں مراداں نہ پتر لیا, منتاں مراداں نہ. پرانے وڈیرے آندے سن تانوں کو منتاں مراداں منگنیاں پیندیاں نا تے بالاں دی قدر ہوندی. پہلے تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی, کہا ربی ہب لی من الصالحین, الہی مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما. تو رب فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے انہیں نہ عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرما, بردبار بیٹے کی, حلیم بیٹے کی خوشخبری دی. پہلے مانگا, مانگ کے لیا, فلما بلغ معہ السعی, اور پھر جب وہ ساتھ سعی کرنے کے قابل ہوا نا, دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہوا, ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہوا, ان مینوں پتر رل پیا ہے, اب بیٹا آ گیا ہے, اب خیر ہے, بچے بڑے ہو گئے. فلما بلغ معہ السعی, قرآن شریف پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں جب وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنے کے, دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہوئے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, قال یا بنی, کہا او میرے بیٹے, اوے پترا, او میرے پتر ادھر آنا, بات سن. باپ بیٹے کی گفتگو ہے. میں نے کہا تھا اماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, پر اس باپ بیٹے کی گفتگو میں اماں بھی شامل کوئی نہیں. اس میں اماں جی کا مشورہ, ہاں ان کو شامل نہیں کیا. جناب ہاجرہ اس میں موجود. کہتے ہیں بیٹا ساتھ چلنے کے جب قابل ہو گیا, قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک, کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے رات کو کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ایک سوال بھی نہیں. او بیٹو, اللہ کا قرآن
ایک سوال بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا ابا جی خواب کی تعبیر کیا ہے، ابا جی مثلا نبی کو خواب آئے تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل جانتے تھے میرا باپ نبی ہے اور نبی کی خواب وحی الہی ہوتی ہے، کوئی تفسیر نہیں پوچھی، کہا میں نے خواب دیکھی ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے پتر، پھر کیویں کریے، تیری کیا رائے ہے، کیا کہا جواب میں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، میرے فہم سے میرے ادراک سے باہر ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی ہے میں ذبح کر رہا ہوں، کہنا چاہیے تھا ابا جی کر دے ذبح، جواب یہ ہے، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی نرا ذبح نہیں، رب جو کہتا ہے آپ وہ میرے ساتھ کریں، جو حکم ہوتا ہے کریں، چاہے ذبح کریں چاہے جلا دیں، چاہے ذبح کریں چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، جو دل میں آتا ہے یاری جو تیری سونا ہے تے پھر ازمائشاں بھی تیریاں اگ، یہ سونا پرکھیا جامد ہے پہلو نہ لگاں دے لگ، ٹھیک ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، جو رب کہتا ہے جو حکم ہوتا ہے آپ میرے ساتھ کریں، ستجدنی انشاء اللہ صابرین، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں۔ اچھا پھر اللہ کیا کہتا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، فرمایا دونوں باپ بیٹا حکم ماننے کو تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، یعنی پوری تیاری ہو گئی، چھری آ گئی، سامان مکمل ہو گیا۔ اچھا یہ میں نے کہا قربانی کا فلسفہ اپنی جگہ پر، جو گفتگو ہے نا باپ بیٹے کی، یہ جو چند جملے ہیں ان کی رعنائی دیکھیں، کہ جو حکم ہوتا ہے کریں، فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ کہتا ہے وہ تیار ہو گئے تھے دونوں، انہوں نے پیشانی کے بل لٹا لیا تھا، وہ تیار ہو گئے تھے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی، ہم نے آواز دی، حضرت جبریل کو نہیں بھیجا یا اللہ، فرمایا نہیں میں نے ندا دی، خدا خود میر مجلس بود، ہم نے ندا دی، کیا ندا دی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو، ابھی آپ نے تفسیر سمجھنی ہے تو اور مزہ آنا ہے آپ کو، ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں نیک لوگ، یا اللہ صلہ کیا ہے، صلے تو قیامت میں ملنے ہیں، صلے تو آگے، یہ صلہ کیا ہے تو سن لو نا، مفسرین کہتے ہیں یہ جو بندہ رب کے سامنے جھک جاتا ہے نا، تو یہ جھک جانا بھی اللہ کی طرف سے انعام ہی ہے، رب کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا، اس کی مان لینا، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے، فرمایا اسی طرح ہم صلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو، اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، فرمایا بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے نا ایک ذبح عظیم کا فدیہ دے دیا، اللہ نے فدیہ دے دی، کوئی کسی کا صدقہ دیتا ہے کوئی کسی کا صدقہ دیتا ہے، رب کہتا ہے میں نے فدیہ دے دی، ایک دمبا بھیج دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں سے باقی رکھا، قیامت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا، یہ بعد والوں میں ہم نے اس فدیے کو، اس جانور کے ذبیحہ کو، پیچھے کیا ہے باپ اور بیٹے کی حسین گفتگو، اگلی جو آیت ہے نا اس نے اس صلے کو اور مضبوط کر دیا، فرمایا ہم نے بعد والوں میں اسے باقی رکھا اور فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، کائنات کا مالک رب کہتا ہے سلام ہو ابراہیم، سلام ہو ابراہیم، سلام ہو، کوئی دیتا ہے نا کسی کو 21 توپوں کی سلامی، کوئی دیتا ہے نا کسی کو گارڈ آف آنر، کوئی دیتا ہے نا کسی کو کسی رنگ میں سلامی، اللہ کا قرآن کہتا ہے سلامی ہو جناب ابراہیم۔